تو بچوں کہانی میں آپ لوگ پہلے سے جیسا کہ جانتے ہوں گے، جتنا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، کہ مولانا محمد حسین آزاد نے اس کہانی میں تمثیل نگاری کے ذریعے سے یعنی مثال دے کر انہوں نے بات ہم تک پہنچائی ہے. یعنی محنت جو ہے اس میں عظمت ہے، محنت ہی میں برکت ہے. اگر آپ محنت کریں گے تو بہت کچھ پا سکتے ہیں، ادروائز آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اس کہانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ملک فراق کا کیا رنگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ان کے اندر لالچ، دھوکہ دہی، فریب، ضرورت مندی جیسی بری خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے تمام نعمتیں چھن جاتی ہیں. 4 موسم ہونے لگتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب آزاد نے وہ چیزیں جو کہ رویے ہوتے ہیں ہمارے، یعنی مشورہ ہے، تدبیر ہے، اچھائی ہے، تحمل ہے، ان چیزوں کو انہوں نے انسانی صورت میں دکھایا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے. اب یہ اس طرح انہوں نے بتایا جیسے کوئی انسان ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. یعنی مراد یہ کہ ان کے اندر سے مشورہ اور تدبیر نکل چکے تھے، وہ کرتے نہیں تھے ایک دوسرے سے مشورہ، وہ کوئی تدبیر نکالتے نہیں تھے. اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا جھولا کرتے تھے. البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، صلاح مناسب مشورہ اس کو دے دیتے تھے. یہ سب مل کر اس کے پاس گئے اور برائے خدا کے واسطے کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو. احتیاج ضرورت، افلاس غربت. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر نکالیں کہ ہمیں ضرورت مندی اور غربت سے بندگان خدا کے بندوں کو نجات ملے. وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں. خسرو آرام جو ہے بادشاہ کا نام ہے، جو ملک کا بادشاہ ہے، ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا. تم نے اس کا حق کے شکر ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا. یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، اور مانگے تانگے کے سوا ان کا کچھ پیشہ نہیں رہتا. مانگے تانگے یعنی مانگنے کے علاوہ کچھ پیشہ نہیں رہتا. اگر آپ سمجھیں کہ ضرورت مند آپ ہی ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہر وقت آپ کو کچھ چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ضرورت مند نہ سمجھیں، جتنا مل جائے اسی میں خوش رہیں، تو پھر آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. دیکھو اس نے ملک کے فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دنوں میں باغ ویران ہوتے جاتے ہیں. اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے. اس کا رنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے اور ہنر مندی نے اسے پالا ہے. یعنی امید کا دودھ اس نے امید دلاتا ہے. امید کا دودھ پینے سے مراد یہ نہیں کہ امید کا دودھ پیا ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بہت محنت کش ہے، بہت باہنر انسان ہے، سلیقہ شعار انسان ہے، کمال کا شاگرد ہے. ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان میں ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے اس کے. یہ تمام خوبیاں محنت پسند خیرت مند کی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں. اس کی یہ نشانیاں ہیں، شاید وہ کچھ کر گزرے. تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے. دامن کو میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل مضبوط جسم کا مالک کھڑا ہے. چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا. تو ہوا چہرے پر جب پڑتی رہے تو جھریاں سی پڑ جاتی ہیں تھوڑے، مطلب کہ جیسے آپ کہتے نہیں ہیں کہ عجیب سے سکن کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے دھوپ سے تمتمایا ہوا چہرہ، مراد یہ ہے کہ دھوپ کی حدت جب چہرے پہ پڑتی رہے تو چہرہ چمکدار، جب چہرے کے اوپر پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے تو ایک چمکدار چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں تمتمایا ہوا اس کا چہرہ. مشقت محنت کر کے آیا ہے، ریاضت کر کے آیا ہے، یوں لگتا ہے کہ مضبوط جسم کا مالک ہے اور لگتا ہے کہ ابھی کوئی بڑا اہم کام کر کے آیا ہے. محنت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا کسا ہوا، پسلیاں ابھری ہوئیں. ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی باڑی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار، عمارت کی بنیاد رکھنے کے اوزار ہیں اس کے ایک ہاتھ میں، اور ان کو پکڑے وہ ہانپ رہا ہے، ہانپنا کانپنا. اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے. لگ رہا ہے کہ اسے ابھی کوئی بنیاد ڈال کر آیا ہے کسی عمارت کی. سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی. وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہکہ مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، آؤ آؤ.
آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے، اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ بولا بھلا سب کے منہ کا نوالا تھا، نہ تمہیں سنبھال سکا نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر موڑ کر نہیں دیکھا، سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدار میں ڈبویا، منجدار میں درمیان میں، تم کو درمیان میں ڈبو دیا اس نے۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی شوریت بنجر پن، زمین کا جو بنجر پن ہے وہ دور ہو جائے گا، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی یعنی مناسب ہو جائے گی، درمیانہ روی اختیار کر لے گی ہوا کی شدت، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکال لیں گے، ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت اور ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو، زبردست حیوانوں کا شکار کرو گے لیکن مگر اور ان کے آزاروں سے تکالیف سے، یعنی وہ جانور تمہیں تکالیف نہیں دیں گے بلکہ تم ان کا شکار کرو گے، تو تمہارے بدن میں ایسی مضبوطی آ جائے گی، تم مختلف طرح کے شکار کرو گے، چرندوں کے، پرندوں کے، نہروں سے پانی لوگے اور تم بہت کچھ کرو گے اپنے بل پر، جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ کاٹ دو گے، تم دیکھنا کہ میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا، تمام زمانے کو وابستہ تدبیر یعنی تمام زمانے کو تدبیر سے وابستہ کر لوں گا اور تمام عالم دنیا کو اپنے ڈھب پر، اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، ڈھب کہتے ہیں انداز، طریقے کو، تسخیر کرنا، فتح کرنا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے انداز سے فتح کر لوں گا پوری دنیا کو، غرض ان باتوں نے سب کے دلوں کو لبھا لیا، وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس کے پاؤں گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے، اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ اب دیکھیں ہمت اور تحمل جو ہے وہ انسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں کہا ہے کہ ہمت اور تحمل جو ہے وہ کھڑے تھے پہلو میں، اور ان کو جماعت مذکور یعنی جو سامنے کھڑی جماعت تھی، جو لوگ آئے تھے ان پر افسر کر دیا، یعنی ان کا انتظام سنبھالنے کے لیے ہمت اور تحمل کو کہا، یعنی وہ لوگ ہمت اور تحمل کریں گے تو obviously کچھ پائیں گے، ہمت اور تحمل رکھیں گے، حوصلہ رکھیں گے تبھی کچھ حاصل کر سکیں گے۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمریں باندھ، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ عالم سورج چند روز میں رنگ نکال لایا مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہروں، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خیرت مند نے اس فرما بردار رعیت مراد رعایا یعنی قوم کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات یعنی وہ فتح کی گئی جگہیں، فتوحات نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ تو بچوں نرنگ خیال سے یہ کہانی جو ہے وہ لی گئی ہے، نرنگ خیال مولانا محمد حسین کی کتاب، جس میں سے یہ ایک مضمون محنت پسند خیرت مند آپ کی کتاب میں شامل تھا جو کہ اختتام پذیر ہوا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ محنت پسند خیرت مند کی مدد سے عوام نے پھر کیا کچھ حاصل کیا۔ تو اگر آپ محنت کرتے رہیں، اپنے آپ کو چلاتے رہیں تبھی کچھ پا سکتے ہیں، ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آپ کو کب تک کچھ مل سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کو خود سے ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں تبھی کچھ ہاتھ آتا ہے، ورنہ کنواں تو چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا، یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو ایک وقت تک آپ کو چیزیں میسر ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر
یہ لازم نہیں ہے کہ آپ سب کچھ پاتے رہیں اور جبکہ آپ کچھ کریں نہ۔ تو محنت پسند خیرمند نے بھی یہی درس دیا ہے کہ محنت کریں، اپنے بل پر سب کچھ پائیں، سب کچھ حاصل کریں، اور یہ بھی کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیا پہاڑوں کا کھودنا، کیا دریاؤں کا سینچنا، کیا چرند پرند کا شکار کرنا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ تو اگر آپ کچھ نہیں چاہتے تو کچھ نہیں پائیں گے، میں مراد یہ کہ کچھ کریں گے نہیں تو کچھ نہیں پائیں گے، اگر کچھ کریں گے تبھی کچھ حاصل کریں گے۔ اور یہی انہوں نے اس کہانی میں ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے تو ملک فراق کو سب کچھ میسر تھا، لیکن جب ان کے اندر بری خصوصیات پیدا ہو گئیں تو پھر انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے سب کچھ کھو دیا، اور کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہ رہا، تو پھر انہوں نے تدبیر اور مشورے سے